آج بھی ہزاروں لوگ، عقیدت مند لوگ جو ہے احمد آباد شریف سے پیدل سفر کر کے آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ لوگوں کی جو ہے یہ عقیدت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیدل جانے سے بگڑیاں سنور جایا کرتی ہے، آپ کی بارگاہ میں پیدل جانے سے اللہ اکبر جو ہے بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں۔ بلکہ محمود شاہ بخاری کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ اندھوں کی آنکھیں بھی ٹھیک اسی آستانے پر ہوئی ہے۔ جمادی الاخر جو ہے یہ گزر رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رجب کے مہینے میں ہی شب معراج آتی ہے، اور رجب کی 6 تاریخ کو سلطان الہند خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا دن ہوتا ہے۔ وہ غریب نواز جنہوں نے تاریک دنوں کو ایمان کی روشنی سے منور و مجلہ کیا، جنہوں نے ہندوستان کے وہ لوگ جو بت پرستی میں لگے ہوئے تھے انہیں ایک معبود کا پتہ بتایا۔ آپ کا عرس پاک آتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ہی ماہ رجب میں 11 تاریخ کو حضرت محمود شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا دن آتا ہے۔ آج میں آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی جانتا ہے جو گجرات میں رہتا ہے کہ ایک ذات گجرات میں جنہیں محمود شاہ بخاری کہا جاتا ہے، جن کی مزار مبارک بڑیات کی سرزمین پر ہے۔ آپ بخاری سادات ہیں، آپ کا تعلق بخارا سے ہے، آپ بخارا کے رہنے والے لیکن گجرات کے سے آئے۔ گجرات آنے کا مقصد کیا تھا، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑیات کے قریب میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے چوکڑی۔ چوکڑی گاؤں کے اندر ایک بادشاہ تھا، ایک راجہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے دربار میں مسلمان بھی آتے، اس کے دربار میں کفار و مشرکین بھی آتے۔ پنڈت جانتے ہیں نا، سادھو، جوگی، یوگی یا جو بھی آپ سمجھیں، اس طرح کے لوگ بھی اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر جلا کرتے تھے، مسلمانوں سے تکلیف تھی۔ تو یوگی جتنے بھی تھے نا، جتنے بھی پنڈت، انہوں نے بادشاہ کو چڑھایا، بادشاہ کو بہکایا، راجہ کو ورگلایا اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو آپ بھگا دیں، ہمارے گاؤں سے دور کر دیں، اور اگر آپ ان مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی بلی کو چڑھائیں گے تو ہمارے دیوی دیوتا آپ سے خوش ہوں گے۔ راجہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، مسلمانوں کی بلی چڑھانا شروع کی، روزانہ کسی نہ کسی مسلمان کو قتل کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ایک 18 سال کا نوجوان، ایک ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا، ماں اسے دیکھ کر ہی سکون پاتی تھی، ماں اسے دیکھ کر قرار پاتی تھی۔ ماں جب اپنے بیٹے کو دیکھے تو اسے اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن جس ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی دنیا سے چلے جائے تو اس ماں کے دل کی کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 18 سال کا نوجوان تھا، اب اس کو پکڑ کر لایا گیا بادشاہ کے آگے، راجہ کے آگے، بہت منت کی، بہت فریاد کی،
بہت کچھ کہا کہ اے راجا تو مجھے قتل نہ کر، تو مجھے نہ مار، اللہ اکبر، تو میری بلی کو نہ چڑھا، لیکن راجا نے اس کی بات کو نہ سنا اور اسے بھی قتل کر دیا، اسے بھی مار دیا۔ جب اس کی موت کی خبر اس کی ماں کو پہنچی، ماں بڑے دکھ و تکلیف میں چلی گئی۔ ماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے کہ ایک لوتا بیٹا تھا اور وہ بھی جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، ماں کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ ماں جو ہے کسی طرح سورت کی سرزمین پر پہنچی، سورت کی وہ جگہ جہاں پر بندرگاہ ہے، جہاں پر جس جگہ سے لوگ حج کرنے پہلے جایا کرتے تھے، وہاں روتے روتے پہنچی۔ کچھ حاجیوں کی ایک ٹولی تھی، کچھ حاجی حج کرنے جا رہے تھے، حج کا مہینہ تھا۔ حاجیوں کے سامنے گئی اور ساری باتوں کو رکھا اور بتایا میرا ایک بیٹا تھا اور چوکڑی گاؤں کے راجا نے اس کی بلی کو چڑھا دیا، اسے قتل کر دیا۔ جب یہ بات ان سفر کرنے والے حاجیوں نے سنی تو ان حاجیوں نے مشورہ دیا کہ اے ضعیفہ، اے خاتون، ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ، ہم خانہ کعبہ کے طواف کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کے بعد شہر مدینہ بھی جائیں گے، ایک کام کر، تو ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ تو چل اور خانہ کعبہ کو دیکھنا اور دعا کرنا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، خانہ کعبہ وہ عظیم اللہ کا گھر ہے کہ اگر انسان مسلمان کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے اور وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ماں پھر وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو پھر کیا کہنا، روتے روتے۔ پہلے کا دور ہوائی جہاز کا نہیں تھا، ہیلی کاپٹر کا نہیں تھا، فلائٹ کا نہیں تھا۔ پہلے کے دور میں لوگ سمندر کے راستوں سے سفر کیا کرتے تھے، پانی کے جہاز ہوا کرتے تھے، کئی مہینے گزر جاتے تھے شہر مدینہ، شہر مکہ پہنچنے میں۔ بہرحال اللہ اللہ، اب یہ ضعیفہ خاتون بھی سوار ہو جاتی ہے، کسی طرح خانہ کعبہ کی سرزمین پر پہنچی، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرتی ہے، اے میرے مولا، ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قافلہ شہر مدینہ کی طرف جاتا ہے، حضور کے روزے پاک پر پہنچا۔ اللہ اکبر، سرکار کے روزے کو ضعیفہ نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتے ہیں، آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں اور حضور کو اپنی فریاد سناتی ہے، حضور کو اپنا دکھ بیان کرتی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے سرکار کی ذات وہ ہے جو امتی کے آنکھ میں آنسو کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ حضور تو وہ ہے کہ اگر امتی دل سے حضور کو پکارے تو حضور سن لیا کرتے ہیں۔ ضعیفہ نے سرکار کے گنبد کو دیکھا، سرکار کے گنبد کی چھاؤں میں وہ فریاد کرنے لگی، حضور دیکھے نا، ایک ہی بیٹا تھا اور ظالم راجا نے اسے قتل کر دیا، بادشاہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضور کرم کی نظر ہو جائے، سرکار کرم کی نظر فرما دے، اللہ اکبر، پھر حضور کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرے تو اس کی فریاد ٹالی نہیں جاتی۔ ہم تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ سرکار سے مانگے تو سرکار سنتے ہیں، سرکار کو پکارے تو سرکار سنتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں حضور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، حضور غیب کی خبر نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، بلکہ امام احمد رضا تو یوں فرماتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا، حضور کی بارگاہ میں سرکار کرم کی نظر ہو جائے۔ حضور ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اتنا کہتی ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور وہیں پر لیٹ جاتی ہے۔ لیٹنا تھا کہ آنکھیں بند ہو گئی، سو گئی، سونا تھا کہ مقدر جگ گیا۔ سرکار اس کے خواب میں تشریف لائے،
हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद सरकार फरमाते हैं, ए ज़ईफा, ए बूढ़ी जो है, मैं जानता हूं तेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, एक काम कर, तो इस सरजमीन से बुखारा की सरजमीन पर चले जा। बुखारा की सरजमीन पर मेरी आल में एक मेरा फर्जंद है जिसका नाम महमूद शाह है, जो बुखारा का रहने वाला है, तो उसके पास चले जा, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। ख्वाब में हुजूर ने बशारत दी ज़ईफा को कि बुखारा चले जा, और बुखारा में महमूद शाह नामी मेरे खानदान का, मेरी आल का एक फर्द है, उसके पास चले जाना, वो तेरी मदद कर देगा। और यहाँ महमूद शाह बुखारी बुखारा में, इनके ख्वाब में भी हुजूर तशरीफ लाते हैं। सरकार महमूद शाह बुखारी दादा पीर के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए फर्जंद महमूद शाह, सुनो, एक ज़ईफा है, वो तुम्हारी तरफ आएगी, तुम उसकी मदद करना, तुम उसकी हर हाल में हर कीमत पर मदद करना। ऐसा ऐसा मामला है। सरकार बशारत दे रहे महमूद शाह बुखारी को। महमूद शाह बुखारी की आंख खुल गई, उनकी भी आंख खुली। माँ बाप को ये वाकया सुनाया कि आज ख्वाब में सरकार तशरीफ लाई और ऐसी ऐसी बशारत हुजूर ने अता फरमाई है। अब यहां से वो ज़ईफा खातून बेदार हुई, ख्वाब जो है, ख्वाब से बाहर आई और काफिले वालों को बताया कि गुंबदे खजरा वाले महबूब मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे, हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और हुजूर ने मुझे ऐसी बशारत दी है। जब काफिले वालों ने सुना तो खुश हो जाते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सरकार तशरीफ लाए और सरकार ने बशारत दी कि बुखारा चले जाओ। अब वहां से एक काफिला बुखारा की तरफ जा रहा था, तो वो ज़ईफा खातून उस काफिले के साथ हो जाती है और उसी काफिले के साथ होकर बुखारा की सरजमीन पर पहुंची। बुखारा की सरजमीन पर वहां महमूद शाह बुखारी भी उस ज़ईफा का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कि बशारत तो इन्हें भी हो चुकी है कि एक ज़ईफा आएगी, ए मेरे फर्जंद तुम उसकी मदद कर। मोहब्बत के साथ उस ज़ईफा खातून को अपने घर पर लाते, अपने मकान पर लाए और अदब के साथ बिठाया और माँ बाप से अब इजाजत चाहते हैं। माँ बाप से कहते हैं, वालिदैन से, कि ए मेरे वालिदैन, अब मुझे हिंदुस्तान जाने की इजाजत अता करें। अब मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस ज़ईफा की मदद के लिए जाना चाहता हूँ। हजरत महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को वालिदैन इजाजत दे देते हैं। अल्लाह अकबर, आपको इजाजत मिलती है और आप वहां से सफर फरमाकर जो है गुजरात की सरजमीन पर आते हैं। गुजरात की सरजमीन पर सबसे पहले कयाम आपने अहमदाबाद शरीफ, जहां के हमें अहमदाबाद में आपने कयाम फरमाया। आप अहमदाबाद में कयाम फरमाते हैं और वो चिल्ला जो जमालपुर पर है, जो बुखारी बाबा के चिल्ले के नाम से मशहूर है, सरकार महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर रुकते हैं और इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं। उसके बाद फिर अहमदाबाद से सफर जारी होता है। धोलका की सरजमीन पर आप रुकते हैं और धोलका में भी आपने चिल्ला किया, आपने एक मकाम पर बंदगी की। देखो, चिल्ला उस जगह को कहते हैं जहां पर अल्लाह का कोई वली गया हो, जहां पर उसने कयाम किया हो और कई दिनों तक, 40 दिनों तक इबादत की हो, फिर उस जगह को महफूज कर दिया जाता है और उसे चिल्ले का नाम दे दिया जाता है, इसलिए कि उस वली की याद वो जगह हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह, सरकार महमूद शाह बुखारी धौलका से अब जो है बड़ियात की सरजमीन पर पहुंचे, उस गांव में पहुंचे और एक जगह पर आपने खेमा बनाया। और जब आप अपने शहर बुखारा से निकल रहे थे ना बापू, तो कुछ अपने दोस्तों को भी साथ लिया। कई अजीज आपके दोस्त थे, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, गुजरात में एक जालिम बादशाह मुसलमानों को कत्ल करता है, जो मेरे साथ चलना चाहता हो वो मेरे साथ चले। कई दोस्त आपके हमरा गुजरात में तशरीफ लाए। 100 से कम तादाद थी, ज्यादा तादाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह अकबर, अब एक जगह पर खेमा बनाया गया। खेमा बनाने के बाद सबसे पहले हजरत महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत बादशाह के नाम पर लिखा।
राजा के नाम पर एक खत लिखा, उसमें आपने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बुतों की पूजा को छोड़ दो, अल्लाह पर इस्लाम ले आओ, मुसलमान हो जाओ। अगर ऐसा तुम नहीं करते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। पहले तो इस्लाम लाने का पैगाम दिया, मुसलमान होने का पैगाम दिया, तुमने जो भी जुल्म किया है हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। दो कासिद को ये खत देकर रवाना किया। वो कासिद बादशाह के दरबार में गए, चौकड़ी के उस राजा के दरबार में गए और राजा को वो खत महमूद शाह बुखारी का अता किया। जब महमूद शाह बुखारी का खत बादशाह के वजीर को मिला तो वजीर ने वो खत पढ़कर बादशाह को सुनाया, राजा को सुनाया कि एक नौजवान है जिसका खत तुम्हारी तरफ आया है, वो ऐसी ऐसी बात करता है। बादशाह ने जब हजरत महमूद शाह बुखारी के खत को पढ़ा तो कहता है ये मुसलमान अब भी यहाँ पर आ गए, इनको तो हम कत्ल करते मारते फिर ये हमारी जगह पर आ रहे। और बादशाह ने उन कासिद को कहा जो अगर तुम उसकी तरफ से ना आए होते, कासिद ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता, जाओ यहाँ से चले जाओ, हम जंग का इरादा रखते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये दोनों कासिद महमूद शाह बुखारी की तरफ चले और बादशाह ने अपने कुछ लोगों को उन दोनों कासिद के पीछे लगा दिया, उन दो एलची के पीछे लगा दिया कि जरा देखो इनकी कयामगाह कहाँ है, इनका जो बादशाह है या जो सरदार है वो कहाँ पर रुका हुआ है, उनके ठिकाने को मालूम करो। अल्लाह अकबर। बादशाह के जो भी सिपाही थे वो दोनों एलची का पीछा करते करते उस मकाम पर पहुंच गए जहां पर हजरत महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कयाम था। उन सिपाहियों ने हजरत महमूद शाह बुखारी को देख लिया और देखने के बाद बादशाह के पास पहुंचे और कहते हैं, ए राजा, ए बादशाह, हमने इनके सरदार को देखा, उसकी उम्र तो ज्यादा नहीं, उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, नौजवान है, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत रौनक है, उसके चेहरे पर बड़ा नूर है। और नूर क्यों ना हो जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरात में भेजा हो, नूर और नूरानियत क्यों ना हो जो बीबी फातिमा जहरा के शिकम से होते हुए इमाम हुसैन की औलाद में पैदा हो। मेरे इमाम तो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। उन सिपाहियों ने कहा उसके चेहरे पर अजीब रौब दिखता है, बड़ी नूरानियत वाला चेहरा है। अल्लाह अकबर। लेकिन बादशाह वो तादाद में बहुत कम है, वो मिकदार में तादाद में बहुत कम है, 100 से भी कम है, हम उन्हें यूं ही खत्म कर देंगे, उनसे मेहनतों मशक्कत भी करना ना होगा, हमारे कुछ ही आदमी उन्हें जो है ठिकाने पर लगा देंगे। इस तरह की बात की है। आखिर वो दिन आ जाता है कि जंग का नक्कारा बज जाता है, जंग के लिए आमादा बादशाह हो जाता है। बादशाह भी अपनी फौज लेकर आया। हजरत महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ साथियों के साथ जो है मैदान में आते हैं। आप मैदान में आए, साथियों ने कहा हुजूर जंग की इजाजत हमें दे दें, लेकिन हजरत महमूद शाह बुखारी फरमाते नहीं नहीं, वो लोग जंग की पहल करेंगे फिर हम उसका जवाब देंगे, पहले हम पहल नहीं करेंगे। अल्लाह पर हुआ भी ऐसा, बादशाह की तरफ से कुछ इंसान, कुछ सिपाही आते हैं जंग के लिए। हजरत महमूद शाह बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कुछ सिपाहियों को, अपने कुछ साथियों को भेजा और हुआ क्या कि कुछ ही पल के अंदर बादशाह के जितने भी सिपाही आए थे महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जानिसार साथियों ने उन्हें वासिले जहन्नम कर दिया। कुछ मुसलमान भी मारे गए, कुछ मुसलमान भी शहीद हुए। अब महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के मुकाबले में गए, लेकिन देखें गुजरात की सरजमीन पर करबला का मैदान हजरत महमूद शाह बुखारी ताजा फरमा रहे। आप बादशाह के मुकाबले में गए और आपने फरमाया तूने जितना भी जुल्म किया है
میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں بھی تو امام عالی مقام امام حسین کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن میرے امام رحمت کی نظر سے یزیدیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان یزیدیوں کے پاس آپ نے خطبہ دیا، تم نے عباسی علمبردار کے بازوؤں کو کاٹا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم نے قاسم کی جوانی کو لوٹا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم نے میرے چھوٹے سے ننھے اصغر کو بھی نہ چھوڑا، لیکن اس کا خون بھی میں تم پر معاف کرتا ہوں۔ تم نے ہر ظلم کیا سادات پر، نبی کے گھرانے پر، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور گجرات کی سرزمین پر محمود شاہ بخاری بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، تو نے جو کچھ بھی کیا میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن تو مسلمان ہو جا، اسلام میں آ جا۔ لیکن بادشاہ نے حضرت محمود شاہ بخاری کی بات نہ مانی اور ایک حملہ کیا۔ ایک حملہ کرتا ہے، لیکن محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر وہ حملہ کام نہ آیا۔ اور دوسرا حملہ حضرت محمود شاہ بخاری نے ایسا کیا کہ بادشاہ کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے تھے، حضرت محمود شاہ بخاری ان کے لاشیں کو جمع کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ کو پڑھاتے ہیں، اور آپ مایوس ہیں، افسردہ ہیں، اس لیے کہ بخارا کی سرزمین سے گجرات میں آئے اس مقصد سے کہ آپ جام شہادت پر فائز ہونا چاہتے تھے، آپ مقام شہادت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ مقام شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں قبروں میں جو ہے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت محمود شاہ بخاری مایوس ہیں، افسردہ ہیں، اور اسی میں پھر آپ اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، خیمے میں تشریف لے گئے، رات کو سو جاتے ہیں، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے محمود شاہ، سنو، بلکہ جنت میں وہ جگہ بھی حضور نے محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دکھائی۔ دیکھتے کہ آپ کا سر مبارک ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور اس سر مبارک میں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ ساتھیوں نے آپ کے دھڑ مبارک کو تلاش کرنا چاہا تو کافی دور پر آپ کا دھڑ مبارک گرا ہوا تھا، ایک جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ ساتھیوں نے سر مبارک کو تو اسی جگہ پر دفنا دیا، لیکن سوچا کہ آپ کے دھڑ مبارک کو بخارا لے جایا جائے، آپ کے وطن لے جایا جائے۔ آپ کے لاش مبارک کو لے کر آپ کے جانثار ساتھی چلتے ہیں اور ایک تالاب کے پاس پہنچے اور سب نے وضو کیا، اور حضرت محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کو اٹھانا چاہا تو آپ کا جسم مبارک اٹھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین نے محمود شاہ بخاری کے جسم پاک کو جکڑ لیا ہو۔ بہت کوشش کی آپ کو اٹھانے کی، لیکن غیب سے آواز آتی ہے اس کو یہیں پر دفنا دیا جائے، یہ اللہ کا محبوب ولی ہے، اسے اسی زمین میں دفنا دیا جائے، قیامت تک کے لیے اس محبوب ولی کی قیام گاہ یہی ہوگی۔ اس طرح آپ کو بھڑیاد میں دفنایا گیا اور آپ کا سر مبارک دھندوکا کی سرزمین پر دفنایا گیا۔ یہ حضرت محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جو لوگ پیروں سے لنگڑے تھے ان کو پیر میں جو ہے شفا ملی ہے، وہ محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ بلکہ ایسی کرامت کا وہاں پر ظہور ہوا کہ ایک مرتبہ ایک بے قصور شخص تھا، آخری بات، بے قصور، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس پر مقدمہ درج ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں، اس کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اس بے قصور قیدی نے جو ہے ملازموں سے کہا، افسروں سے کہا کہ دیکھو میں بے قصور ہوں، لیکن تم مجھے سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ مجھے حضرت محمود شاہ بخاری کے آستانے پر حاضری دے دینے دو، ان کی بارگاہ میں حاضری دے دوں، اس کے بعد سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افسروں نے جو ہے اس
بے قصور قیدی کو لے کر حضرت محمود شاہ بخاری کے آستانے پر پہنچتے ہیں، اور آستانے پر پہنچے تو وہ بے قصور قیدی ادب سے بیٹھ جاتا ہے، اور دل کی آواز نکلی تھی، دل سے آواز نکلے نا تو وہ باتیں جو ہے عرش معلیٰ پر پہنچ جایا کرتی ہے۔ دل کی بات تھی، کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا میں بے قصور ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، حضور نگاہ کرم کر دیں، سرکار نگاہ کرم فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ افسروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بے قصور قیدی کے ہاتھ میں جو بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، اس کے پیر میں جو بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، وہ خود بخود ہی ٹوٹتی ہے اور کافی دور جا کر گرتی ہے، کافی دور گری۔ افسروں نے جب اس منظر کو دیکھا تو سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی میں یہ بے قصور ہے۔ آج بھی وہ بیڑیوں کو نشانی کے طور پر آپ کے آستانے پر رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں نماز پنج گانا با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔